السلام علیکم۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت افغانستان کی پروردہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں اور یہ علاقے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اب سیکورٹی فورسز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی بیخ کو نہیں کر دی جائے گی، یعنی کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو اب سب سے پہلے جو آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے وہ وادی تیرہ جو خیبر ضلع ہے، اس کی ایک تحصیل ہے وادی تیرہ، اس کے ایک علاقے کے اندر آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اب حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس علاقے کو پہلے مکمل طور پر خالی کیا جائے گا۔ مکمل طور پر خالی کرنے کے بعد تقریباً یہ پروسیس جو ہے 10 دن میں مکمل ہوگا، 10 سے 15 دن کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہاں آپریشن ہوگا جو 2 مہینے جاری رہے گا، اور اس آپریشن کے بعد اس علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کی کنوکشن کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان اب ٹی ٹی پی اور اس کے سپورٹرز کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو وادی تیرہ کے اندر آج سے نقل مکانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ نقل مکانی کی جائے گی جو وادی تیرہ کا علاقہ ہے، اس کا جو علاقہ ہے آگے ملک دین خیل کا جو علاقہ ہے، وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور نکال کر مختلف علاقوں میں بسایا جائے گا۔ یہ پروسیس آج جو پروسیس شروع ہو رہا ہے یہ 25 جنوری تک جاری رہے گا، اور 25 جنوری یعنی کہ 15 دن یہ پروسیس جاری رہے گا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ماہ تک آپریشن کے لیے وقت رکھا گیا ہے۔ 2 ماہ کے اندر اس آپریشن کو مکمل کیا جائے گا۔ جتنے بھی خاندان نقل مکانی کر رہے ہیں ان کا خاص طور پر حکومت نے خیال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہر خاندان جو یہاں سے نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں میں جائے گا اس کو ایڈوانس کے طور پر فی خاندان 2.5 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ ہر مہینے ہر خاندان کو 50,000 روپے دیے جائیں گے، اور یہ 2 مہینے تک پروسیس جاری رہے گا۔ 5 اپریل ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ جب آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو 5 اپریل تک یہ خاندان واپس اپنے علاقوں میں بسا دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی خیبر آپریشن جو ہے نا 3 آپریشنز ہو چکے ہیں خیبر ایجنسی کے اندر، اور ان 3 آپریشنز جو 2014 اور 2016 کے عرصے کے دوران ہوئے، اس کے اندر بھی ایویکویشن جو ہے یعنی کہ وہاں سے علاقوں کو خالی کرایا گیا تھا، اور خالی کرانے والے علاقوں میں میدان کا علاقہ تھا، باڑہ کا علاقہ تھا، اور تیرہ کا علاقہ، جہاں پہ وادی تیرہ ہے، یہاں یہ پہلے بھی آپریشنز ہو چکے ہیں، اور یہ آپریشن ٹی ٹی پی اور لشکر اسلام کے خلاف ہوئے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپریشنز ہیں، جن آپریشنز جو پہلے ہوئے تھے 1 2 3 آپریشنز ہوئے تھے 2014 سے 2016 کے درمیان، جن میں ان علاقوں کو خالی کیا گیا تھا، اور 100% خالی کر کے، اور تقریباً 8-9 سال تک یہاں پر امن رہا۔ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو وہاں ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر پھر دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آنے کی اجازت مل گئی، اور یہ یہاں پر آ کے بس گئے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہو گئے۔ تو یہ کوئی ایسا موقع نہیں کہ پاکستان کے اندر پہلے جو آپریشن کے لیے علاقے کو مکمل طور پر خالی کرایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے مواقع ایسے، تقریباً 6 آپریشنز ایسے ہیں کہ جب پاکستان میں مختلف علاقوں کو مکمل طور پر خالی کرا کر وہاں پر آپریشن کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2009 میں ہونے والے آپریشن راہ نجات کی، یہ جنوبی وزیرستان میں ہوا تھا۔ اس وقت اس آپریشن میں 2009 کے اندر 5 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا، اور ان کو لا کر مختلف علاقوں میں بسایا گیا تھا، اور اس آپریشن راہ نجات کے اندر بالکل پھر کلیئر کیا گیا تھا اس علاقے کو، اور کلیئر کرنے کے بعد دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کرنے کے بعد پھر اس علاقے کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ جا کر اپنے علاقے میں بس سکتے ہیں۔ سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ آپریشن راہ نجات ہے۔ یہ سوات کے علاقے میں ہوتا ہے، چونکہ فضل اللہ کا جو گروپ تھا، صوفی محمد اور جو مولوی فضل اللہ، ان کے گروپ نے وہاں پر بہت پینیٹریشن بنا لی تھی، تو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کا مکمل جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا۔ تو بہت بڑی نقل مکانی ہوئی تھی اس وقت، سوات کا پورا سمجھیں کہ ڈسٹرکٹ خالی کرا لیا گیا تھا۔ 20 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی تھی، اور انہیں نیچے کے پہاڑوں سے اتار کر نیچے میدانی علاقوں میں لا کر بسایا گیا تھا، اور یہ آپریشن بہت طویل عرصے تک جاری رہتا، اور اس میں پھر اس کے بعد صوفی مولوی فضل اللہ اور اس کے گروپ کے لوگوں کو وہاں سے نکال بھگایا گیا تھا، کچھ کو مار دیا گیا تھا، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر جب علاقے میں مکمل امن ہو گیا تھا، گورنمنٹ کی ریٹ مکمل طور پر بحال ہو گئی تھی، پھر ان 20 لاکھ لوگوں کو دوبارہ وہاں بسایا گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ آپریشن خیبر 2014 سے 2016 کے درمیان 3، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ 3 آپریشنز ہوئے، اور یہ باڑہ کے علاقے میں، مکان کے علاقے میں اور تیرہ کے علاقے میں آپریشنز ہوئے، اور یہاں سے بھی ایویکویشن ہوئی، 100% لوگوں کو نکالا گیا وہاں سے، اور پھر واپس لے جا کر دوبارہ بسا دیا گیا۔ پھر 2014 میں آپریشن ضرب عزم ہوا، یہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں ہوا۔ اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ اس نقل مکانی کے بعد جو علاقے خالی کرا لیے گئے، اور علاقے خالی کرانے کے بعد وہاں سے لوگوں کو پھر
جب علاقہ کلیئر کیا گیا، پوری سویپنگ کی گئی، دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ شمالی بلوچستان میں لوگوں کو بسایا گیا۔ پھر 2017 میں ہونے والا آپریشن رد الفساد، یہ فاٹا کے منتخب علاقوں میں ہوا، آبادی کی نقل مکانی ہوئی اور وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ علاقہ کلیئر کیا گیا، پہلے ایویکویشن کی گئی، علاقہ کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ وہاں پر لوگوں کو بسا دیا گیا، اور 2026 میں اب وادی تیرہ میں آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپریشن ہے، اس کے اندر 2 مہینے آپریشن جاری رہے گا اور 2 مہینے میں اس علاقے کو کلیئر کیا جائے گا۔ یہ بہت سیریسنس جو کر رہا ہے پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کے اندر سی پیک گزرتا ہے ان علاقوں سے، اور چائنا بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو بہت کنسرنز ہیں، تحفظات ہیں اپنے لوگوں کے، اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے انجینئرز، ان کے ورکرز مختلف مواقع پر دہشت گردوں کے نشانہ بنتے رہے۔ پھر سی پیک جو پورا جو بیلٹ ہے، جو اس کی ایسٹرن بیلٹ ہے، اس نے اسی علاقے سے، ویسٹرن بیلٹ نے یہیں سے گزر کر جانا ہے اس نے، اور یہاں سے علاقے کو کلیئر کرنا پاکستان کے مفاد میں بھی، کیونکہ سی پیک کا منصوبہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے بہت بڑا گیم چینجر، اور پاکستان کے لیے اسپیشلی، پاکستان کے لیے تو ایک لائف لائن ہے، کیونکہ پاکستان کو اس خطے کے اندر جو امپورٹنس مل رہی ہے اس میں سی پیک بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان، اگر حالات پاکستان کے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو آنے والے دنوں میں افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور یہ جو آپریشن جو اب وادی تیرہ میں جو ہونے جا رہا ہے یہ اس حوالے سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور ممکنہ طور پر اس آپریشن کے بعد اور بھی مزید بہت سارے آپریشنز دیکھنے میں ہے کہ جہاں جہاں ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے، جن جن علاقوں میں انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو، جو رٹ کو چیلنج کر رکھا ہے، اس رٹ کو بحال کرنے کے لیے وہاں پر آپریشنز کی جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کے جو مختلف علاقوں میں جو حالات ہے وہ اسی جو سی پیک اور اس سے جو چائنا کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کو لے کر بہت مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ چائنا نے اب وہاں پر افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو علاقہ ہے تاجکستان کا، وہاں سے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ تاجکستان میں موجود چائنا کے جو انجینئرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر طالبان شامل ہے، اور طالبان چونکہ دہشت گردی کے ایکسپورٹرز ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو تو افغانستان کا سرا وہاں سے نکل آئے گا، یا تو افغانی شہری پکڑا جائے گا وہاں پر، یا پھر افغانستان میں پلاننگ ہوئی ہوگی، یا افغانستان سے وہ سہولت کاری ہوئی ہوگی اور دہشت گردی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوگی۔ تو اب تاجکستان کے علاقے کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے پچھلے دنوں میں 3 انجینئرز کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی ایک اور حملہ ہوا تھا تاجکستان کے بارڈر پر، جس میں 5 افراد، جن میں سے 2 تاجکستان کے سیکیورٹی جو بارڈر گارڈز بھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے اس کے اندر۔ تو اس کے بعد تاجکستان نے بہت کنسرن شو کیا تھا اور طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف معافی مانگے اس واقعے پر بلکہ معاوضہ بھی ادا کرے جو جانی نقصان ہوا ہے۔ تو تاجکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بھی کشیدگی انتہا سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور چائنا بھی اس پر بہت شدید تحفظات رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں موجود، چائنا مختلف پروجیکٹس کر رہا ہے وہاں پر، واٹر اینڈ پاور کے پروجیکٹس کر رہا ہے، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کر رہا ہے تاجکستان کے اندر۔ تو چائنا کا بہت زیادہ انٹرسٹ اس تاجکستان کے علاقے میں ہے۔ تو اگر افغانستان کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو تاجکستان میں چائنا کے لیے پروجیکٹس کو جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ تو اب آپریشن جو ہے وہ ہر طرف سے ہوگا، الرٹ ہے تاجکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی، چائنا کی سیکیورٹی فورسز بھی، کیونکہ یہ ملک جو افغانستان کا ملک ہے یہ پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، چائنا اور ایران کے درمیان گرا ہوا ہے، اور یہاں سے ہر طرف، یہ ہر ملک کے اندر جو ہے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تو اب یہ تمام ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔